الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہ یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث وتہدونی علیہا خلۃ واحدہ۔ یہ دعائے دوم اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں ہے۔ صحیفہ کاملہ کی یہ وہ معروف دعا ہے جس کا تعلق اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے اعتراف، جب کسی چیز کے بارے میں اعتراف کیا جاتا ہے تب ہی اسی چیز کے بارے میں انسان اپنی کوتاہی کو برطرف کرتا ہے۔ جب اعتراف ہی نہیں کرتا تو ممکن ہی نہیں کہ کوتاہی برطرف ہو۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر چیز کے بارے میں کوتاہی برطرف ہونی چاہیے، اعتراف ہونا چاہیے۔ اعتراف جب کسی چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے تب ہی کوتاہی برطرف ہوتی ہے۔ دعا میں بھی سرکار امام سجاد علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، مولا نے فرمایا اللہم انہ یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث۔ الہی مجھے تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے 3 باتیں ایسی ہیں جو روکتی ہیں۔ اللہم انہ یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث، 3 باتیں ایسی ہیں جو تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں۔ وَیَہْدُونِی، اور وہ چیز جو مجھے جرت دلاتی ہے، علیہا خلۃ واحد۔ دیکھیں کیسے انداز سے سرکار نے فرمایا وَتَہْدُونِی علیہا خلۃ واحد، اور وہ بات جو تیری بارگاہ میں سوال کرنے میں جرت دلاتی ہے وہ ایک بات، یعنی تیری بارگاہ میں کبھی سوال کرنے کے قابل ہی نہیں بنتا اگر میں ایک بات کی طرف متوجہ نہ ہوتا، میرے میں جرت ہی نہیں آتی۔ اتنا گناہ گار ہوں کہ جرت ہی نہیں آتی کہ جس جرت سے میں سوال کرتا ہوں۔ اب پروردگار الہی کی بارگاہ میں ان کلمات کو کہہ کے جب تک ہم ان کلمات پہ پہنچیں گے نہیں تب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے بارگاہ الہی میں سوال کرنے کی جرات ہی نہیں ہے، اور وہ کون سا سوال ہے، وہ کون سی بات ہے جس بات کی وجہ سے بارگاہ الہی میں جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی میں گفتگو ہے۔ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا وَتَحْجُبُنِی وَيَحْجُبُنِی أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهِ، یحجبنی امر امرت بہ، جس حکم کو تو نے مجھ پر عائد کیا، جو امر تیرا تھا، اس امر میں ابطأت بہ، میں نے کوتاہی کی۔ حکم جو تیرا تھا اس حکم پہ میں نے کوتاہی کی۔ نہی نہیتنی عنہ فاصررت الیہ، اور جس بات سے تو نے مجھے روکا اس بات پہ میں نے جلدی کی۔ بس 2 مقام ایسے بیان کیے مولا نے کہ پروردگارا، سب سے پہلی بات
جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا کہ یہ واجبات ہیں، یہ واجب ہے، اس چیز کو انجام دینا چاہیے، اور پروردگار الہی کی طرف سے وہ وجوب ہیں جس کو انجام نہ دینے سے گناہ ہے، فَأَبْطَأْتُ بِهِ، میں نے کوتاہی کی، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، جی چاہا پڑھ لی، جی نہ چاہا نہیں پڑھی، جی چاہا روزہ رکھ لیا، جی نہ چاہا روزہ نہیں رکھا، استحقاق کے باوجود بھی حج میں نہیں گیا، پڑوسی سے کوئی بھی استحقاق کی بنا پہ دلجوئی نہیں کی، کتنے احکامات الہی تھے جن کو انجام نہیں دیا، ہر عمل میں کوتاہی کی۔ پہلے بھی ایک امرت بہ میں یہ گزری ہے بحث، جہاں یہ تھا کہ پروردگار الہی کا حکم تھا اور ہم نے اس حکم میں غفلت کی۔ اب یہ جملات میں سرکار فرما رہے ہیں کہ کوتاہی کی، یعنی جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کی۔ اگر نماز پڑھنی ہی تھی تو پڑھ لی، لیکن اول وقت نہیں پڑھی۔ نماز پڑھنی تھی، واجب تھی، پڑھی، لیکن کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی فجر پڑھ لی، کبھی اٹھے نیند سے تو پڑھ لی، نیند آ گئی نہیں پڑھی، جی چاہا روزہ رکھ لیا، جی نہ چاہا روزہ نہیں رکھا۔ یعنی یہ ہماری چاہت ہے، یہ پروردگار الہی کی چاہت نہیں ہے، یہ چاہت ہماری چاہت، ہم نے اپنی چاہت کو چاہت بنا لیا ہے، اس لیے ہی کوتاہی ہو رہی ہے، اور سرکار نے اسی کوتاہی کو بیان کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ سرکار کے یہ جو جملات ہیں جس میں پروردگار الہی سے یہ کوتاہی، یہ باتیں، یہ اتنی، یہ سب کیا معصوم سے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممکن ہو؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ معصوم سے یہ ہو سکے۔ اور جس چیز سے پروردگار الہی نے روکا، ہم نے اس میں جلدی کی۔ اسرۃ الیہ، پروردگار الہی نے روکا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم نے وہ کیا۔ غیبت نہیں کرنی ہے، غیبت کی، اور کسی کی غائبانہ بات کر کے اس پہ مذاق اڑایا، یا ہم نے مومن سے جھوٹ بولا۔ کتنی باتیں ہیں، کتنے گناہ ہیں جن گناہوں کو آیت اللہ دستغیب نے گناہ کبیرہ میں لکھا ہے۔ کتنے گناہ کبیرہ ہیں کہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ آیت اللہ دستغیب نے گناہ کبیرہ لکھے ہیں، کہ گناہ کبیرہ میں کتنے گناہ ہیں۔ ویسے تو ہر گناہ گناہ ہی رہتا ہے، گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ صغیرہ پہ اگر اصرار کیا جائے زیادہ سے وہ گناہ مختصر چھوٹا گناہ، صغیر گناہ کو بھی بار بار گناہ کیا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی گناہ ہی ہوتا ہے ہر صورت میں، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، دونوں صورتوں میں گناہ ہی رہتا ہے۔ تو جس نے بھی توجہ کی اس بات پہ کہ گناہ ہی رہتا ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، گناہ رہتا ہے، وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ جس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، معصیت کو معصیت نہیں سمجھا، اور اسے معمولی بات قرار دی، تو وہ ایک معمولی گناہ سے بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل پہ پہنچے گا کہ جہاں پروردگار الہی کی اطاعت ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں گناہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ سمجھ لیتا ہے کہ آج میں نے ایک چھوٹا گناہ کیا ہے، کسی کی ایک بات کی ہے،
تو پھر بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچے گا کہ ایک دن نہیں، ہر دن میں یہ باتیں، پھر سوچے گا دن میں ایک ہی لمحہ ایسا ہے جس میں ایسا گناہ کرتا ہوں، تو ایک لمحہ نہیں رہے گا، پورا دن ہی گناہ میں گزر جائے گا۔ تو جیسے ہی گناہوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جیسے ہی ہم گناہ اور معصیت کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے ہی شیطان کا تسلط بڑھتا جاتا ہے، اور شیطان کے تسلط کی وجہ سے ہم پروردگار الہی کی تمام اوامر سے دور ہو جاتے، امر الہی کو انجام نہیں دیتے، اور جس بات سے روکا ہے سرکار نے اور پروردگار الہی نے حکم دیا، اور اس دعا میں بھی سرکار نے جس باتوں سے روکا ہے ہم نہیں رکتے، اس لیے کہ گناہ کو گناہ نے صغیرہ سمجھ کے ہم اس گناہ کو بار بار انجام دیتے، نماز یا واجبات میں ایک معمولی بات سمجھ کے ہم آہستہ آہستہ نماز کو تاخیر کرتے ہیں۔ شیطان کا تسلط بھی یہی ہوتا ہے، ایک بار نماز میں تاخیر ہوتی ہے، پھر نماز کے تاخیر کے بعد نماز آہستہ آہستہ ایک وقت چھوٹ جاتا ہے، نماز کے ایک وقت چھوٹنے سے پھر بار بار ہر نماز جاتی رہتی ہے، ایسے آہستہ آہستہ واجبات سے دور ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی گناہوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر میں یہ ذکر کیا ہم نے کہ پروردگار الہی کے ذکر میں، شکر میں، جو ہم نے پہلے مذکورہ دعا میں بات کی تھی، اور اس میں بھی گفتگو جو تھی وہ یہی گفتگو تھی کہ جب تک انسان دعا میں، ذکر میں مصروف رہتا ہے، تب تک وہ انسان گناہ سے بچا رہتا ہے، جب تک وہ نماز میں مصروف ہے، قرات میں مصروف ہے، دعا میں مصروف ہے، وہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اور یہی دعا کا جملہ ہے، نعمت انعمت بہا علی فقصرت فی شکرہا، جو پروردگار الہی نے نعمت عطا کی، فقصرت فی شکرہا، ہم نے پروردگار الہی کی نعمت کے شکریے میں کوتاہی کی، ہم نے اس پہ کوتاہی کی کہ ہمیں وہ عمل انجام دینا چاہیے، ہمیں پروردگار الہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس شکریے کے بجا ہم نے شکریہ کو شکریہ نہیں سمجھا، ہم نے ذکر کو ذکر نہیں سمجھا، فکر کو فکر نہیں سمجھا، اور ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ بس 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پروردگار الہی کا حکم تھا، اس کو انجام نہیں دیا، جس بات سے پروردگار الہی نے روکا اس سے ہم نہیں رکے، جو نعمت عطا کی ہے پروردگار الہی نے، اس نعمت کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پروردگار الہی کی بارگاہ میں سوال کرنے کی جرت نہیں، یہ سوال کرنے سے وہ 3 باتیں روکتی ہیں، انسان رک جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے تو آتا ہے الہی میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دے، میں کتنا گناہ گار بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آیا۔ یہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ انسان کے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں، دعا کے کلمات وہیں رک جاتے ہیں۔ جب ہم نے کسی حکم کو انجام نہیں دیا، جس نہیں سے ہم نہیں رکے، اور اس کی دی ہوئی نعمت پہ شکریہ ادا نہیں کیا، تو کیسے ہم مانگیں گے اس سے؟ اب جملات اور کلمات میں جو مولا کی کلمات آئے ہیں کہ وَيَهْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفَضَّلَكَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ، ایک بات ایسی ہے جس سے جرت پیدا ہوتی ہے کہ تیری بارگاہ میں سوال کروں۔ وہ کون سی بات ہے؟
وَيَهْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفَضَّلَكَ، جو تیرے بندوں پہ تیرا فضل ہے۔ اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو میں کبھی بھی سوال کرنے کے قابل نہ رہتا۔ تیرا تفضل و احسان جو تیرے طرف رجوع ہونے والے اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ کیسے جملات کو کہا ہے؟ وَقَدْ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَيْكَ، اور وہ تیرا احسان، تفضل و احسان جو تیری طرف رجوع ہونے والے اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ ہمیشہ شریک ہے۔ اگر تیرا تفضل نہ ہوتا، تیرا احسان نہ ہوتا اپنے بندوں پر، تو بندہ اس کے لائق نہیں تھا کہ دعا مانگتا اور استغفار کرتا، تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا۔ یہ تیرا تفضل ہے، یہ تیرا احسان ہے جس امید سے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ورنہ اتنی گناہوں میں وہ غرق ہو جاتا ہے کہ اس کی جرات ہی نہیں ہوتی سوال کرنے کی۔ اور اگر جرأت پیدا کر لے تو یہ سمجھ لے ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ اگر وہ بندہ اس پروردگار الہی کے احسان اور تفضل کو دیکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں لوٹے، بارگاہ الہی میں سوال کرے، بارگاہ الہی میں آ کے گڑ گڑائے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ ایک بہت بڑی توفیق ہے اس بندے کے لیے۔ اکثر گناہوں میں غرق جو بندے ہوتے ہیں وہ مایوس بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں ایک ترتیب بیان کروں گا کیسے غرق ہوتے ہیں۔ غرق ہونا اور بات ہے، گناہ کرنا اور بات۔ کسی کا حق غصب کیا، کسی کا ڈاکہ ڈالا، کسی کا سامان اٹھایا، کسی کا حق چھین لیا، یہ ایسے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی گناہوں کی اس ترتیب میں بڑھتا جائے گا تو اس کے قلب میں ایک سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے تو کسی کے حق میں حق تلفی ہوئی، اب پھر چلتے آگے بڑھا، کسی کا ڈاکہ ڈالا، سامان اٹھایا، اب آگے بڑھا۔ اب جب اپنی جان بچانی ہے، ڈاکہ بھی ڈالنا ہے، سامان بھی اٹھانا ہے، دنیا میں جمعآوری بھی کرنی ہے، تو اس نے عہد کر لیا ہے کہ اگر کسی کو مارنا پڑے تو مار دوں گا، قتل کرنا ہے تو قتل کر دوں گا، وہ سب چیزیں عہد کر لیتا ہے۔ اب جب اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہے تو وہ پروردگار الہی کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار، قتل کرنے کے لیے تیار، قتل بھی کر رہا ہے، ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، گناہوں میں غرق ہے۔ لیکن ایک ایسا لمحہ ہے پروردگار الہی کا اپنے عبد کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت الہی کے وسیلے سے وہ ایک ایسی منزل کو طے کر لے کہ آئے بارگاہ الہی میں اپنی گناہوں کا اعتراف۔ پروردگارہ میں تو بہت بڑا گناہ گار، پروردگارہ میرے گناہ وہ ہیں جو مٹ نہیں سکتے، میرے وہ گناہ ہیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میرے وہ گناہ ہیں جو گناہوں کو بیان کرنے میں شرمندہ ہوں۔ ابھی بیان ہوں گے کہ آئندہ دوسرے لیکچر میں کہ وہ کون سے گناہ ہیں اور کیسا انداز امام نے بیان کیا۔ بندہ اس طریقے سے بارگاہ الہی میں آتا ہے، بندہ اپنے رب سے ایسے ہی التجا کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ پروردگارہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں،
معافی مانگنا بعد کی بات ہے، پہلے یہ کہنا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، میرا جرم بہت بڑا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اگر تو معاف کر دے تو ممکن ہے، میرا گناہ میرا جرم بہت بڑا ہے، یہ اعتراف ہے۔ اب اعترافی جملے کہنے کے بعد کہنا پروردگارا تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیری ذات کے علاوہ کون ہے جس کی بارگاہ میں جا کے میں جھکتے ہوئے سوال کروں، تیرے سوا کون ہے جس کو سجدہ کروں، تیرے سوا کون ہے، تو بتا کس کے پاس جاؤں، تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ اب وہ معصیت کی معذرت کے لیے بارگاہ الہی میں آتا ہے، جب آیا اس بارگاہ میں، اب یہ جملات ہیں اذ جمیع احسان کا تفضل، اب اگر معاف کر دے پروردگار الہی اپنے بندے کو، تو یہ کہہ رہا ہے جمیع، یہ تمام کے تمام، جمیع احسان کا، یہ معاف کرنا جمیع احسان کا، تمام کا تمام یہ احسان ہے پروردگار الہی، وتفضل، اور یہ فضل کی بنا پر ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایسا بڑا جو ہے گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، اگر اتنا بڑا گنہگار معافی طلب کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ بہت بڑا ہے، معاف ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن پروردگار الہی کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور تفضل کی بنا پر ہے، یہ پروردگار الہی کا احسان ہے۔ وَإِذْ كُلُّ نِعْمِكَ ابْتِدَاءٌ فَهَا أَنَارًا، یہ تیری ہر نعمت جو تو نے عطا کی ہے، جس میں تو نے گناہوں کو معاف کیا، جس میں تو نے میری معذرت کو قبول کیا، جس میں تو نے میرے گناہوں کو معاف کیا، یہ تمام جو مقامات پہ احسان اور یہ جو تیرا تفضل ہے، یہ تیری نعمت ہے۔ کس چیز پر تیری نعمت ہے؟ یہ وہ نعمت ہے جس کا میں مستحق نہیں تھا، یہ وہ تیری نعمت ہے جس کا میں مستحق نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نعمتیں ایسی ہوں کہ بندہ اس نعمت کا مستحق ہو، لیکن یہ معاف کرنا رب کا اپنے عبد کے لیے، یہ وہ نعمت ہے جس کا وہ مستحق نہیں۔ مستحق کسے کہتے ہیں؟ مستحق اسے کہتے ہیں جس کو اپنے استحقاق کی بنا پر، حق کی بنا پر اسے حقوق دیے جائیں، کہ اس کا حق ہوتا ہے۔ کیا اس کا اپنے رب پہ حق ہے؟ ہاں، بندے کا عبد پر حق ہے، عبد کا بندے پر حق ہے، بندے کا بھی اپنے عبد پر حق ہے، حقوق ہے۔ جب حق ہے تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے چھٹے امام سے صحابی نے پوچھا، سرکار پروردگار الہی کا عبد پر حق ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ عبد، وہ بندہ، وہ عبادت کرنے والا، وہ عابد، وہ عبودیت کی منزل پہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کا رب ہے۔ بندے کا کام ہی بندگی ہے، بندے کا کام ہی بندگی ہے، رب کا حق اس کے بندے پر ہے۔ لیکن کیا مولا یہ بھی ہے کہ بندے کا بھی کوئی حق اپنے رب پر ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل ایسے ہی بندے کا حق بھی اپنے رب پر ہے۔ مولا ہمیں کیسے بات سمجھ میں آئے کہ بندے کا حق اپنے رب پر ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ درخت اشارہ کیا جائے اور چلے آئے
تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جو حق رکھتا ہے رب نے اسے وہ حق عطا کر دیا، وہ حق عطا کر دیا۔ مولانا یہ کلمات کہہ کے بس نہیں کیے، اب یہ ختم نہیں ہوئے کلمات، یہاں سے یہ درخت چلتا ہے۔ مولانا نے فرمایا ارجع الی مکانک، لوٹ جا۔ میں تو اس بندے کو سمجھا رہا تھا، عبودیت کی منزل سمجھا رہا تھا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا، میں تجھے نہیں بلایا، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عبودیت کی ایسی منزل پہ اگر بندہ آ جائے تو درخت بھی چلنے کے لیے نزدیک آ جاتا ہے۔ بلانے کی ضرورت نہیں، ارادہ ہوتا ہے، اشارے کی ضرورت نہیں، ارادہ ہوتا ہے، ارادے سے وہ چیز چلتی ہے۔ جب پروردگار الہی کا اپنے عبد پر ایک حق ہے تو بندے کا اپنے رب پر بھی حق ہے۔ جیسے رب اپنے بندے پر حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی بندگی میں مصروف رہے، جو اس نے حکم دیا امرن امرت بھی، اور جو اس نے حکم دیا اس کو انجام دے دے۔ میں نے کیا کیا؟ فابطأت بھی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ابطأت بھی، ہم اس میں سستی کرتے ہیں، ہم اس میں غفلت کرتے ہیں امر میں۔ نہی نہیتنی عنہ، اور جس بات سے اس نے روکا ہے ہمیں فاسرعت الیہ، ہم جلدی کرتے ہیں اس کی طرف۔ مولا کی یہی کلمات ہیں، نعمت انعمت، اور جو اس نے نعمت تجھے عطا کی ہے تو نے اس کے شکریہ ادا کرنے میں کسر تو تو نے اس میں کیا کی؟ کوتاہی کی۔ اب یہ ہے انسان کے اپنے بس کی بات، اگر حکم جو اس نے دیا اس حکم کو انجام ہم دیں گے تو ہم نے اس امر کو انجام دیا جو پروردگار الہی کا۔ رک گئے اس گناہ سے جس سے اس نے روکا ہے تو یہی پروردگار الہی کا امر اور نہیں کے بعد دی ہوئی اس کی نعمت پہ شکریہ ادا کیا تو ایک اور بڑی منزل ملے گی۔ یہی منزل ہے جسے عبودیت کی منزل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جو شکریہ سے ملتی ہے، نعمتوں سے ملتی ہے۔ پروردگار الہی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی نعمت سے ہی یہ عطا ہوتی ہے چیز، جس سے وہ بندہ جو اپنے رب پر حق رکھتا ہے وہ حق اس بندے کو اپنے رب سے ملتا ہے، اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے بندہ۔ اس کا مقصد کہ انسان کی بہت بڑی منزل ہے اور ملائکہ کی منزل محدود ہے، جانور کے لیے بھی منزل محدود ہے، جانور جیسا ہے ویسا ہی۔ ملائکہ کو جو چیز دی گئی ہے اس سے بڑھتی نہیں، یہ فقط انسان ہے جس کو عقل عطا کر کے پروردگار الہی نے قوت عاقلہ مفکرہ عطا کی، اور قوت عاقلہ مفکرہ کے ذریعے اس تمام مخلوقات سے افضل قرار دی۔ اگر وہ انسان اپنی قوت عاقلہ مفکرہ سے کام لیتا ہے تو وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور جب وہ اپنی قوت عاقلہ مفکرہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر وہ جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں سوال ہے کہ پروردگارہ ہمیں صحیح طریقے میں اپنے امر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور جس بات سے تو نے نہیں کی اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق
زہرا و ابیہا و بالہا۔